معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اوان اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اوورآل سوشو اکنامک چیلنجز سے نکلنے کے لیے بائی لیٹرل انگیجمنٹ اور میوچل پارٹنرشپ پہ مبنی جو معاہدے پرائم منسٹر آف پاکستان کر کے آئے ہیں، کیبنٹ نے ان کو مبارکباد دی اور ان توقعات کا اظہار کیا کہ ان کے مثبت اثرات جو ہیں وہ عوام کی زندگیوں میں بہتری لانے کا باعث بنیں گے اور الٹیمیٹلی نچلی سطح پہ عوام کو اس سے ریلیف ملے گا اور امپلیمنٹیشن کے لیے جو حکومت کی ریزالو اور کمٹمنٹ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی قیادت میں، وہ جلد عوام اس سے مستفید ہوں گے۔ جو آپ کے لیے چونکہ آنے والے دنوں میں رمضان کا آپ کی میرا خیال اگلی ہماری کیبنٹ میٹنگ کے دوران رمضان کا بابرکت مہینہ اس کا آغاز ہو چکا ہوگا، تو اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کہ رمضان کے اوقات کار میں اس بابرکت مہینے میں اس کی ایڈجسٹمنٹ کیسے کی جائے، اور کیبنٹ نے مشترکہ طور پہ متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان اوقات کار کو ٹائمنگ ضابطی آفیشیل ورک جو ہے اس کو 10 بجے سے شام 4 بجے تک کر دیا جائے، اور تاکہ روزہ داروں کو آسانیاں بھی ہوں اور جو آپ کی ورکنگ کیپیسٹی ہے اور ایفیشنسی ہے وہ بھی کمپرومائز نہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ اصلاحات لے کے آ رہی ہے اس پہ تفصیلاً بات ہوئی، اور گورنمنٹ کا جو ہمارا ایمبیشیس ریفارمز ایجنڈا ہے اس حوالے سے انسٹیٹیوشن ریفارمز کمیٹی جو بنی اور اس نے ابھی تک جو مختلف محکموں میں ریفارمز کے لیے انیشیٹو لیے، کیبنٹ کو اعتماد میں لیا گیا، اور اس حوالے سے جو مختلف انیشیٹو لیے گئے اس میں گورننس کے ایشوز پہ، فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے حوالے سے، ایگریکلچر اور واٹر کا جو چیلنج ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے جو ریفارمز گورنمنٹ کر رہی ہے، اکنامک گروتھ ریٹ جس میں بورڈ آف سرمایہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سی او کی اپوائنٹمنٹ تھی، نیشنل ٹورزم بورڈ کو نوٹیفائی کرنا تھا، احساس پروگرام کی لانچنگ، اور سوشل سروس میں کلین گرین پاکستان پلانٹیشن ڈرائیو۔ یہ پیپر آپ کو سرکولیٹ کر دیں گے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ان سیکٹرز میں کیا ریفارمز گورنمنٹ جو ہے وہ متعارف کرانے چاہ رہی ہے۔ صرف مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوکل گورنمنٹ بلدیاتی نظام کا جو نچلی سطح پہ لوکل لیڈرشپ کی امپاورمنٹ اسٹریٹجی ہے، کے پی کے کئی ماڈیول جو پنجاب میں ہم ریپلیکیٹ کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے کیبنٹ کو اعتماد میں لیا گیا، اور 7 جو بل ہے جس میں سے 5 وہ تمام بل جو قانونی اصلاحات کے متعلق ہیں وہ کیبنٹ کے سامنے لائے گئے، جس میں لیگل ایڈ اینڈ جسٹس اتھارٹی کا قیام ہے۔ یہ اتھارٹی جو ہے وہ ایسے مستحق سائلین جو قانونی رہنمائی اور امداد نہ ہونے کی وجہ سے وہ انصاف کی فراہمی میں تاخیر کا سامنا کرتے ہیں، ان کو حکومتی سطح پہ یہ پروٹیکشن ملنے جا رہی ہے تھرو دس لیجسلیشن۔ ہمارے معاشرتی مسائل میں سب سے بڑا چیلنج ایک خاتون کو، بیٹی کو، بہن کو وہ وراثت میں حق کا ہے، اور اس کو محسوس کرتے ہوئے پاکستان کی جو 52% وومن پاپولیشن ہے اس کے حقوق کے تحفظ کے لیے انفورسمنٹ آف وومن پراپرٹی رائٹ جو ہے وہ بل جو ہے وہ حکومت لے کے آ رہی ہے، جس میں خواتین کا وراثت میں جو حقوق ہیں ان کا قانونی تحفظ ہوگا، اور وومن ابرڈس پرسن جو ہے وہ
فیسیلیٹیشن کریں گی اور اس اسٹرکچر کو رائٹ ٹو دی تحصیل لیول تک لے جایا جائے گا، اور حکومتی محکمے جو ہے وہ جس سطح پہ بھی اس سپورٹ اور فیسیلیٹیشن کو ایکسٹینڈ کر سکے وہ معاونت بھی کریں گے اور سرپرستی بھی کریں گے۔ کوڈ آف سول پروسیجر ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، آپ سب کی ضرورت بھی ہے اور تبدیلی کے ساتھ جڑا یہ عمران خان اور وزیر اعظم پاکستان کا نظریہ بھی ہے کہ لوگوں کو بر وقت سستا اور فوری انصاف جو ہے اس کی فراہمی کو یقینی بنانا۔ اسی کمٹمنٹ پہ عمل کرتے ہوئے جو مینیفیسٹو تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اس کوڈ آپ کا کوڈ آف سول پروسیجر جو ہے اس کے اندر امینڈمنٹس آ رہی ہیں اور اس کو ٹائم باؤنڈ کیا جا رہا ہے۔ وہ ایک سوچ تھی کہ بیٹا پٹیشن فائل کرتا تھا دیوانی مقدموں میں اور آگے وہ دادا اور پھر اگلا اس کا پوتا بھی جو ہے وہ عدالتوں میں دھکے کھاتا تھا اور انصاف نہیں ملتا تھا۔ تو اس عوام کی تکلیف کو اور مشکل کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم کی سربراہی میں ان کی ٹیم نے جو امینڈمنٹس پرپوز کی ہیں اس کو ٹائم باؤنڈ کر دیا، اور اب دیوانی مقدموں کو آپ نے 1.5 سے 2 سال کے اندر نپٹانا ہے، اور یہ امینڈمنٹ بل جو ہے پارلیمنٹ کے اندر آ رہا ہے۔ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اینڈ سکسیشن سرٹیفکیٹ، یہ آپ کی روزمرہ کی ضرورت کے ساتھ جڑی وہ قانونی اچیومنٹ ہے اور ریکوائرمنٹ تھی آپ کی کہ آپ کو اپنے ہی والد کا، بھائی کا، کسی پیارے کا موت کے بعد سرٹیفکیٹ لینے کے لیے کئی سال ثابت کرنا پڑتا تھا کہ آپ واقعی ان کے قانونی وارث ہیں۔ اس کو فرسٹ ٹائم گورنمنٹ نے نادرا کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور اب آپ کو 15 دن کے اندر یہ سہولت دستیاب ہو جائے گی کہ نادرا آفس جا کے آپ وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کلیم کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر جتنی قانونی پیچیدگیاں تھیں اور رکاوٹیں جو حائل تھیں ان کو دور کر دیا گیا۔ وسل بلور پروٹیکشن اینڈ ویجیلنس کمیشن، یہ آپ کے سرکاری اداروں میں اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر جو کرپشن کی داستانیں 70 سال سے جڑی ہوئی تھی اور لوگ توقع کرتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف آئے اور اداروں سے اس کرپشن کے وائرس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ریمیڈی دے، تو یہ ایسا بل ہوگا کہ جس میں انسینٹیو بیسڈ ہے، 20% انسینٹیو دیا جائے گا اس شخص کو جو اداروں کے اندر ہونے والی کرپشن، ایبیوز آف اتھارٹی، مس یوز آف پاور اور کرپٹ پریکٹسز جو ہیں ان کے خاتمے میں وہ حکومت کو کسی سورس آف انفارمیشن کے طور پہ فرنٹ پہ آ کے اس کو آن کر کے یا بیک فٹ پہ رہ کے اس کی پروٹیکشن اور انسینٹیو دونوں کو اس بل کے اندر پروٹیکٹ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ زینب الرٹ بل کے نام سے حکومت ایک لیجسلیشن لا رہی ہے، اس کا مقصد چائلڈ ابیوز کو روکنا۔ زینب کے ساتھ اس کو اس لیے ٹائٹل کیا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ معصوم بچی جو ہے جس طرح ہماری معاشرتی وحشت کا نشانہ بنی، ایسی بچیوں کو روکنے کے لیے آئندہ اس طرح کے انسانیت سوز ایکشنز کو کنڈیم کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے، چائلڈ ابیوز کو اس ملک میں ڈسکریج کرنے کے لیے یہ بل لایا جا رہا ہے۔ اینٹی کارپورل پنشمنٹ بل، اسکولوں میں جو ماسٹر صاحب کا ڈنڈا چلتا تھا اور بہت سارے ایسے ہمارے ہاں رورل ایریا میں آپ بھی جن اسکولوں میں پڑھے ہیں وہاں وہ ایک تھپڑ ہی اس ایج میں بچے کی جو آپ کہہ لیں کان کے پردے پھاڑ دیا کرتے تھے، اور کافی بچوں کی جو مینٹلی ریٹارڈڈ کرنے میں وہ مارکٹائی اور اگریسو بیہیویئر آف دی ٹیچرز جو تھا اس کو روکنے کے لیے
حکومت نے یہ بچوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک جو ہے اس کو کرمنل اوفینس کے طور پہ یہ بل لے کے آ رہے ہیں، تاکہ بچوں کو مار پیٹ کے ذریعے نہیں، آرگومنٹ سے، اونرشپ سے اور پیار اور محبت سے جو ٹیچر کا بنیادی کنڈکٹ ہے اس میں وہ نظر آئے، جیسے وہ اپنے بچے کے لیے سوچتا ہے ویسے ہی وہ اس بچے کے لیے بھی رویہ اس کا ویسے ہی ہو۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے ایسے کیبنٹ کے اندر جو انیشیٹو آئے، اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے چونکہ رمضان کی آمد کے حوالے سے کنسرن تھا کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ رمضان میں نہ ہو اور اس بابرکت مہینے میں عوام کو تکالیف ان کی کم کرنے کے حوالے سے اسٹریٹجی بنے، اور ایک ایکسکلوسیو رمضان پیکیج ایک اسپیشل کمیٹی کو یہ اسائنمنٹ دی گئی ہے، اور رمضان سے پہلے وہ رمضان پیکیج انشاءاللہ عوام کو ایک ریلیف کی شکل میں گورنمنٹ دینے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور جس وقت ہم گورنمنٹ میں آئے تھے تو 53 روپیز 47 سے شروع ہو کے 53 روپیز پرائس تھی پر بیرل، 53 ڈالر، اور وہ $53 سے آج 76-77 پہ چلی گئی ہے۔ اور وہ جو اتنا جمپ ہے اس کی ریزن آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ نے جو ایران پہ اکنامک سینکشنز لگائیں، اور ان سینکشنز کا کمال یہ ہوا کہ آپ کی انٹرنیشنل جو ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ ہے وہ بڑھا، اور وہ ڈیمانڈ سپلائی کے گیپ نے جس کرائسس کو جنم دیا وہاں پہ پرائس جو ہے وہ بڑھنے سے اس کے امپیکٹ جو ہے ہمارے جیسے ملک جو تیل کو امپورٹ کرتے ہیں ان کے اوپر وہ اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اوگرا کی طرف سے جو سمری آئی تھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے، کیونکہ انہوں نے پرپوز کیا تھا کہ 14 روپے اس کو بڑھایا جائے، جو اس کے ساتھ انہوں نے بینچ مارک دیے تھے کہ یہ بڑھتی ہوئی جو تیل کی قیمت ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، ہم اگر اس کو کیپ کریں گے تو الٹیمیٹلی دو چیزیں ہیں، یا آپ خسارہ بڑھا لیں یا آپ قیمت بڑھا لیں، دونوں میں سے ایک چیز کو آپ نے دیکھنا ہے، ایک نے بڑھنا ہے، یا خسارے نے بڑھنا ہے یا قیمت نے بڑھنا ہے۔ تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے عوام کی مشکلات اور تکالیف کا احساس کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ ECC کو ریفر کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کو دوبارہ دیکھیں اور GST کے لیے اس کو ریگولرائز کریں اس طرح سے کہ عوام پہ وہ بوجھ جو ہے کم سے کم ٹرانسفر ہو، اور اس حوالے سے اس کو تیل کی قیمت کو بڑھنے سے ڈیفر کیا گیا کہ اس پہ ہم فیصلہ بعد میں کریں گے اور اس کو ری نیگوشیٹ کریں گے پرائس کو، کہ جسٹیفائڈ اور وہ ہو جس کا اتنا بوجھ ہو جو عوام آسانی سے اٹھا سکیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے سرکولر ڈیٹ ہے، تقریباً کیبنٹ کو بتایا گیا کہ 1300 ارب کا جو سرکولر ڈیٹ تھا اس پہ یہ فیصلہ ہوا تھا پریویس کیبنٹ میٹنگز میں کہ ان کا آڈٹ ہو اور یہ طے ہو کہ یہ سرکولر ڈیٹ کا ذمہ دار کون ہے، اور یہ اس حد تک جمپ جو ہوا اس کے پس پردہ حقائق کیا ہیں وہ اگلی کیبنٹ میٹنگ تک انشاءاللہ وہ حقائق سامنے بھی آئیں گے۔ اور کیبنٹ کو یہ بتایا گیا کہ پنجاب کے اندر جو گڈ گورننس کے نغمے گائے جاتے ہیں سابقہ وزیر اعلیٰ صاحب کی زیر قیادت، تقریباً 10,1350 ایگزیکٹ فگر میں دوبارہ شیئر کرتی ہوں، میری ڈائری دینا جی، اس میں اسپیشلی ہم نے 100 ارب کا جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ڈیٹ چھوڑ کے گئے تھے صاحب، اور 80 ارب کا جو ہے وہ چیک باؤنس ہوئے ہیں، اور 50 ارب کے جو ہیں وہ پروویڈنٹ فنڈ جو ہیں وہ بھی زیرو کر گئے تھے، نیل کر گئے تھے۔
تو کیبنٹ نے اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے اپریشیٹ کیا کہ 100 ارب جو اب تک موجودہ انیشیٹو جو گورنمنٹ نے لیے اس میں بچت کی ہے، اور فردر پرائم منسٹر نے کہا کہ آسٹیرٹی میئرز جو ہیں اس کو اور زیادہ سختی سے اس پہ عمل ہو، اور کہیں پہ بھی حکومتی سطح پہ کوئی ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ عوام کا جو پیسہ ہے ٹیکسوں کا وہ اس کی بے درے کہیں پہ بھی استعمال نظر نہیں آئے. نہیں، اوورآل میں یہاں پہ وفاق کی بات کر رہی ہوں. اس کے علاوہ چونکہ چائنا میں پرائم منسٹر صاحب نے اسپیشلی یہ باور کرایا کہ آپ کا جو کلائمیٹ چینج ہے وہ دنیا میں اس وقت ایجنڈا نمبر 1 ہے، اور جو انٹرنیشنل لیڈرشپ ہے ان سب کا فوکس جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ کس طرح دنیا کے اندر گلیشیئر کے پگھلنے سے گلوبل وارمنگ اور اوورآل جو گرمی کی شدت کی ریزنز کے ساتھ جڑے وہ پلانٹیشن کی کمی ہے، اس سوچ کو جو سینسٹائز کیا گیا فورم میں. پرائم منسٹر آف پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر وہ سول سوسائٹی ہو، وہ گورنمنٹس ہوں، وہ آپ کی میڈیا ہو یا گورننس کا کوئی بھی اسٹرکچر ہو، اس کے اندر جو ہے اس کو کلائمیٹ چینج کو پرائم ایجنڈے کے طور پہ دیکھا جائے، کیونکہ اس سے ماحولیاتی تبدیلیاں جو ہیں ان کے ساتھ آپ کی آنے والی نسل کی بقا جڑی ہوئی ہے، اور اس میں کوئی کوتاہی نہ کی جائے. یہ جی 10,1300 بلین کا ڈیفیسٹ پنجاب کا جو تھا ایگزیکٹ فگر، اور 100 ارب کے چیک باؤنس ہوئے، 50 ارب جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ابھی پروویڈنٹ فنڈ جو تھا وہ بھی مائنس میں گیا. اس کے علاوہ جو ضروری چیز چونکہ کیبنٹ میں زراعت کے حوالے سے، چونکہ ہمارا مین بیک بون پاکستان کی ایگرو بیسڈ ہے، اور ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس وقت آپ نے دیکھا کہ موسمی حالات ایسے آئے کہ کھڑی فصلیں جو ہیں وہ چیلنج بنا. ابھی فصلوں کے اندر جو جہاں پانی کھڑا رہا وہاں تباہیاں ہوئیں، تو کسان کو بھی صوبائی حکومتوں کو یہ باور کرایا گیا کہ وہ ان نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے ایک پراپر میکنزم بنائیں، کیونکہ اٹس اے ڈیوالو سبجیکٹ. اوورآل ایگریکلچر پالیسی اور اونرشپ جو ہے وہ تو حکومت پاکستان دے گی، لیکن صوبے جو ہیں وہ نچلی سطح پہ کسان کے ساتھ پارٹنرشپ میں جائیں اور ان کو آن بورڈ لیں اور اس ریلیف کے لیے انیشیٹو طے کریں. انصاف کارڈ کے حوالے سے چونکہ فاٹا کے اندر ہم مین سٹریم پولیٹیکل پروسیس میں جا رہے ہیں، اور اسپیشلی وانا جو ہے اور وہ نو گو ایریاز جہاں آپ ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا جا رہا تھا، جہاں پہ کوئی پولیٹیکل ایونٹ ایکٹیویٹی یا جلسہ کرنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا، پاک فوج کی اور آپ میڈیا اور تمام سٹیک ہولڈرز کی باہمی کنیکٹیویٹی اور کولیبریشن اور سپورٹ سے یہ ممکن ہوا کہ وہ مین سٹریم پولیٹیکل اس میں آ گئے ہیں آپ کے ساتھ پارٹنرشپ میں. اب ان کو آپ نے ترقی میں حصے دار بنانا ہے. وہ ترقی میں حصے دار بنانے کے لیے ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، وہ انفراسٹرکچر ہو، وہ ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، جاب اپرچونٹیز ہوں، یا اوورآل انڈسٹری کے اندر جو انیشیٹیوز ہیں وہ ہوں، ہمیں اس کو انشور کرنا ہے. اور حکومتی سطح پہ اس کو سپورٹ کرنا. ٹورزم منسٹری میں احسان ملک صاحب کو واڈا صاحب سے گزارش کرتی ہوں یہ کریں. بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا.
میں نے آپ لوگوں کے توسط سے پاکستان کو خوشخبری سنائی تھی کہ اللہ کی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے محمد احمد کا افتتاح کرنے ہم مقصد جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے رحم سے. اور میں پھر ایک دفعہ پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ 54 سال سے یہ پروجیکٹ پھنسا ہوا تھا اور میری پیدائش سے بھی پہلے کا یہ پروجیکٹ تھا. اللہ کی مہربانی ہے اس کو پاس تھرو کرایا اور بیرونی اور اندرونی طاقتوں نے پوری کوشش کی کہ اس کو بھی کالا باغ ڈیم بنانے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ سب کی سیاست کی جو قبر ہے اس پہ میں نے جھنڈا گاڑ دیا ہے کہ ہم اس کی افتتاح کے لیے 2 تاریخ کو جا رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب چیف گیسٹ ہوں گے، ثاقب نثار صاحب کو بھی جو ایکس چیف جسٹس ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا ہے، آرمی چیف کو بھی انوائٹ کیا اور باقی لوگوں کو بھی مدعو کیا ہے. اور میں آپ لوگوں کا پھر سے ایک بار شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں کے توسط سے یہ خوشی ہو جائے. جی 2 مئی پرسوں. اور آپ لوگوں کو بھی دعوت ہے جی. آپ کا بھی بول کے آپ کے لیے بھی اتنی خوشی کی بات ہے جتنی میرے لیے تھوڑی سی زیادہ اس لیے کہ میں نے بڑا فائٹ کیا اس کو. اور انشاءاللہ اس کے بعد جو باقی جگہیں ہیں، جو باقی دیگر ڈیمز ہیں، ان کے اوپر بھی اسی سپیڈ سے کام ہوگا. اور کچھ اناؤنسمنٹ ایسی ہیں جو ہم انشاءاللہ اسپیشلی میری وزارت سے ریلیٹڈ اور مجھ سے ریلیٹڈ وہ وہیں ہوں گی. میں آپ کا ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں، انفارمیشن منسٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا کہ آپ کی پریس کانفرنس کے دوران ہی میں نے ریکویسٹ کی کہ میں بھی کر کے جلدی سے نکل جاؤں. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو. 2 چیزیں جس میں جو ضروری، ایک تو آپ ٹورزم ایک بہت بڑی پاکستان میں انڈسٹری کا روپ دھارنے جا رہی ہے. یہ فوٹو کاپیاں کرا کے سب کو بانٹیں. ٹورزم کے ساتھ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی جڑی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کی جو اوورال قومیں جنہوں نے ترقی کی، آگے بڑھی، انہوں نے پبلک فرینڈلی انیشیٹو لیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو وارملی ویلکم کیا. پاکستان کو بھی اسی ڈگر پہ چلنا ہے اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی یہی وہ ویژن ہے جو وہ صوبوں کو ساتھ لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور ٹورزم کو پاکستان کا ایک سب سے زیادہ جاب، جب یہاں ٹورسٹ آئے گا تو آپ کو ہوٹل انڈسٹری کو، فوڈ انڈسٹری کو، آپ کی ٹرانسپورٹ انڈسٹری، آپ کی یوتھ، اس کے ساتھ جڑے دیگر جتنے بھی الائڈ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو سپورٹ ملے گی. اور ترقی کا جب پہیہ چلے گا تو غریب کے گھر کا چولہا چلے گا اور ایک عام پاکستانی جو اسٹیٹک اکانومی ہے وہ فنکشنل اور آپریشنل اکانومی میں تبدیل ہو جائے گی. تو یہی وہ سوچ ہے. وہ وزیر اعظم پاکستان نے اسپیشلی اس کے لیے آج کیبنٹ کو انشور کیا بار بار کہ وہ ایسی پالیسیز اور انیشیٹو سامنے لائیں جس سے ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں ہم سرٹن ریفارمز متعارف کروا سکیں. میں آپ سب کی شکر گزار ہوں اور توقع کرتی ہوں کہ آپ سب کی موجودگی میں حکومت جو ریفارمز، یہ جو کرٹیسزم تھا نا کہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی، وہ تبدیلی اب ہر آنے والے دن میں وہ ریفارمز کی شکل میں آپ کو اسمبلی کے فلور پہ 36 بلز جو ہیں وہ حکومت لے کرنے جا رہی ہے. وہ 36 بلز میں جب اپوزیشن کو بھی پارٹنرشپ میں آنا ہے اور ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ پارلیمنٹ فنکشنل ہو، پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرے، حکومت عوام کے مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے مناسب قانون سازی کو انشور کرے گی اور اپوزیشن کو اس حوالے سے ایک ذمہ دارانہ رویہ اور کردار ادا کرنا ہے. ہمیں میڈیا سے بھی یہ توقع ہے کہ یہ مشکل سچویشن ہے جس سے پاکستان گزر رہا ہے. اکنامک فرنٹ پہ ہم چیلنجز کا سامنا ہے اور آپ کی سپورٹ کے بغیر کوئی حکومت، معاشرہ یا آپ کے اداروں کے اندر بیٹھا کوئی بھی شخص وہ انیشیٹو کامیاب نہیں کرا سکتا. صرف اور صرف قوم کو مایوسی سے نکالنا ہے. اپنے سارا دن
میرے پہ ضرور تنقید کریں، پرائم منسٹر پہ کریں، حکومت پہ کریں، جس پہ بھی آپ کا، وہ آپ کا بنیادی حق ہے، لیکن کبھی بھی اس پاکستان کی آس اور امید کو نہ ٹوٹنے دیں جس کی امیدیں اس پاکستان کے ساتھ جڑی ہیں، کیونکہ یہ پاکستان جو ہے وہ ہے تو ہم سب ہیں۔ تو میں آپ سب کی شکر گزار ہوں، اور واڈا صاحب آپ کو مبارکباد دیتی ہوں، یہ آپ کا، عمران خان صاحب کا اور پوری حکومت کا اس قوم کے لیے وہ نایاب تحفہ ہے کہ جس کو آنے والی نسل کے لیے، کیونکہ سیاستدان جو ہیں وہ پلان کرتے ہیں سیاست کے لیے، اور ایک الیکشن جیت کے اگلے الیکشن میں جیتنے کی اسٹریٹجی کے لیے عمران خان صاحب ایک لیڈر بن کے آنے والی نسل کی بقا کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور یہ ڈیم جو ہے یہ ہماری آنے والی نسل کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ بہت شکریہ جی، کوئی کوشچن ہے تو صاحب آپ تک۔ نسیم صدیقی اب تک میڈم یہ بتائیے کہ کل ڈی آئی ایس پی آر نے بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے کچھ الزامات لگائے پی ٹی ایم کے اوپر، کیا یہ واقعات جو انہوں نے الزامات لگائے یہ کیبنٹ میں ڈسکس ہوئے اور کیا گورنمنٹ اس پہ کوئی ایکشن لینے جا رہی ہے؟ دیکھیں، حکومتیں اور سیاسی ہمارے ایجنڈے جتنے بھی مختلف ہوں، ہم سب کے لیے سب سے پہلے اس ملک کا مفاد، قوم کا مفاد، اپنی قومی سلامتی اور پاکستان کا وجود اور شناخت جو ہے ہر چیز سے زیادہ مقدم اور اہم ہے۔ کچھ ایسی چیزیں جو آپ کے ساتھ میڈیا کے سامنے شیئر کی گئیں، اس میں پی ٹی ایم کے اندر ایسے عناصر گھس گئے جنہوں نے پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف بیرونی آقاؤں کی اشیرباد سے ایسے منفی من گڑت اور بے بنیاد پروپیگنڈے کیے جس سے ہماری قومی سلامتی کو زد پہنچی اور پاکستان کا امیج جو ہے وہ ڈسٹارٹڈ کرنے کی ایک سازش کی گئی۔ ایسی صورتحال میں جو مین سٹریم پولیٹیکل انگیجمنٹ تھی وہ آپ نے دیکھا حکومت نے کی۔ الیکشن کے دنوں میں بھی وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے نہیں کیے تھے، صرف لوکل لیڈرشپ کو اونرشپ دینے کے لیے ان کو اپنے ساتھ